مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت. السلام علیکم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل مقتحمی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور جلوہ فگن ہے. اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی عاشق رسول ہے، جہاں بھی کوئی سنی ہے، وہ الحمدللہ ذکر رسول کی محافل سجا بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے ایک نہایت ہی قابل احترام مہمان کی علمی گفتگو سنی. وقت کا آپ کو پتہ ہی ہے، صبح ڈیوٹی بھی ہے سب کی، اور دل تو یہی کرتا ہے کہ آدمی ذکر رسول ہے تو کرتا رہے اور سنتا رہے، لیکن کیا کریں کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اور یہ محفل ویسے ہی جمعے کو ہوتی ہے تو 11 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، تو آج ویسے ہی 11 بج گئے تو صرف حاضری کے لیے اگر میں موضوع شروع کروں گا تو یقیناً میرے لیے بھی مسئلہ بنے گا، آپ کے لیے. یہاں ہمارا موضوع آپ کو پتہ چل رہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب شریف. کئی محفلوں سے یہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے تو چلتا رہے گا. ابھی اس موضوع کو اگر شروع کروں گا تو یقیناً ہم سب کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. صبح ڈیوٹیاں ہیں، اس لیے صرف حاضری کے لیے ایک دو حدیث شریف. یہ میلاد کا مہینہ ہے، ہر سنی منا رہا ہے، جو نہیں مناتا اس کو بھی چاہیے کہ منائے. ہر گھر میں، میں کہتا ہوں ہر گھر میں نہیں عالم دین آتا تو نہیں، کم از کم خود بیٹھیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، مصطفیٰ کریم کی ایک نعت پڑھیں، مصطفیٰ کریم کا کوئی معجزہ جو کسی سے سنا بیان کریں، محفل میلاد ہو جائے گی. کوئی گھر اس کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اور ویسے الحمدللہ علماء کرام آ رہے ہیں،
اور ابھی بہت سارے ہمارے معتبر قسم کو علماء کرام ابھی تشریف لائیں گے بھی، تو کوشش کریں ان لوگوں سے، ہمارے افصاب ہیں، مہربان صاحب ہیں، ان لوگوں سے مل کے کون سے عالم دین آ رہے ہیں، ہمیں بھی گھر میں محفل کرانی ہے، ہمیں بھی اپنے فیکٹری میں محفل کرانی ہے، ہمیں بھی اپنی مسجد میں محفل کرانی ہے۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کریم کا ذکر جس حال میں کیا جائے وہ سبحان اللہ، لیکن جو ولادت کا ذکر ہے نا، جو میلاد کا ذکر ہے، چونکہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی جب کسی کی ولادت کا ذکر کرے گا تو اس کے والدین کا ذکر کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا بھی، اور آدمی کیسا ہی ہو، جب اس کے والدین کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ ولادت کا ذکر ہوگا تو یقیناً سیدہ آمنہ کا ذکر ہوگا، ولادت کا ذکر ہوگا تو یقیناً سیدہ حلیمہ کا ذکر ہوگا، ہر اس عورت کا ذکر ہوگا جس کو مصطفیٰ کریم سے تعلق ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ولادت کے واقعات میں چونکہ ان خواتین کا ذکر ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے، سیدنا عبد المطلب کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے آباء و اجداد کا ذکر ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کریم ویسے ہی ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، تو جب آپ کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف ایک دو حدیث شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب ولادت کا ذکر ہو، حسن کا ذکر ہو، ماں کا ذکر ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی نالین پاک درست فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اتنی رب کریم نے بلندیاں دی ہیں کہ بلندیاں ختم ہو گئی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ کے مقام تک پہنچا دیا، لیکن قربان جاؤں کہ اپنی نالین خود درست فرما رہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے کیا سبق اور کیا سیرت بنا دی۔ سیدہ فرماتی ہیں اچانک میری نظر اٹھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نالین پاک کی تسلیح میں مشغول تھے کہ میں نے دیکھا آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا، اور پسینہ کانا یتولد منہ نورا، اس سے نور پیدا ہو رہا تھا، اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، اور وہ پسینے کا قطرہ جو ماتھے پہ پیشانی پہ آیا تو پیشانی پہ سلوٹیں تھی، کبھی ایک سلوٹ کے اوپر جاتا تو پھر دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا، تو یوں لگتا تھا جیسے سلوٹ کے اوپر آتا ہے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور جب دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تو یوں لگتا جیسے چاند بدلی کے پیچھے ہو جاتا۔ تو سیدہ کہتی ہیں میں نے دیکھا فرائی تو فبہت تو، میں نے دیکھا میں مبہوت ہو گئی، آنکھیں تاڑے لگ گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مصطفیٰ کریم نے اچانک دیکھا اور پوچھا عائشہ کیا ہوا، تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیا ہوا کیا؟ آقا میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، اس سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا ہے۔ آقا آج کبھی ابو کبیر الحزلی ہوتا تو وہ دیکھتا آپ کی پیشانی کو دیکھ کے وہ سمجھتا کہ اس نے جو اپنے محبوب کے لیے شعر کہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر پھیٹاتے ہیں۔ میرے آقا خوش ہو کے کہتے ہیں ما قال ابو کبیر الحزلی، اے عائشہ بتا ابو کبیر الحزلی نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا اس نے کہا وَمُبَرَّمْ مِنْ غُبَّرِ كُلِّ حَیزَةٍ وَفَسَادِ مُرْدِيَةٍ وَدَائِ مُغْیِیلِ، اے میرے محبوب تو پیدا ہوا ہے تو ماں کے خون حیض سے پاک پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جب بچہ ماں کے رحم میں بنتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو والدہ کا حیض بند ہو جاتا ہے، وہ جو حیض کا خون نکلتا ہے وہ بند ہو کے بچے کی خوراک بنتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ منہ سے نہیں کھاتا، وہ ناف کے ذریعے خون اس کے
اندر جاتا ہے، لیکن محبوب کریم جب پیدا ہوئے تو فرمایا کرامتی عند ربی انی ولدت مختونا و مسرورا و مکحولا، میرے رب کے نزدیک میری یہ بھی ایک عزت، یہ بھی ایک شان ہے، میں پیدا ہوا تو ناپریدہ پیدا ہوا تھا، میں پیدا ہوا تو سرما لگا کے آیا تھا، غسل کر کے آیا تھا۔ یہ اب جب ناف ہی کٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خون حیض نہیں لے رہا، وہ بچہ خون حیض نہیں لے رہا، عورتوں کو ہو نہیں سکتا۔ تو سیدہ کہتی ہیں آقا یہ تو صرف آپ ہو سکتے ہیں،